السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں حماد یوسف اور میں ہوں عرفا انصاری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز فوجی مشقوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو ان پر حملہ کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے۔ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹر میں کہا گیا ہے 29 جنوری تک 25,000 فٹ سے نیچے پرواز نہ کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرواز کارڈ راہ گزار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف اور سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت ماہ کی طرح سوچے تو نوجوانوں کو اپنی طاقت بنا لے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے ساتھ روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چاہتی ہوں ایسے نوجوان جو زیادہ نہیں پڑھ سکتے وہ پیچھے نہ رہیں۔ نوجوانوں کو ہنرمند اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی گئی۔ 1000 بچوں کو ٹریننگ دے کر گارمنٹس کے شعبے میں روزگار دیا گیا۔ نوجوانوں کو ٹائل فکسنگ، ویلڈنگ، وائرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تربیت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا 50,000 ہنرمند نوجوانوں کو پرواز کارڈ جاری ہوں گے۔ پرواز کارڈ کے ذریعے رقم کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ پرواز کارڈ کے ذریعے سود کے بغیر 3 لاکھ روپے قرض دیں گے۔ خبر دیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کیس میں سہیل آفریدی کے پہلے بھی 2 مرتبہ وارنٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن اور مسلم برادر ملک سعودی عرب کے طرف سے انسدادی پولیو مہم کے لیے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس نے پاکستان میں کامیابی سے جاری انسدادی پولیو مہم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو بل گیٹس کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ کہا امید کی جا سکتی ہے کہ جاری اقدامات کے نتیجے میں پاکستان جلد اس بیماری کے مکمل خاتمے کی منزل حاصل کر لے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے وفد میں شامل گیٹس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر پولیو ڈائریکٹر کیتھی نیوزل اور ان کی حالیہ ترقی پر مبارکباد اور ان کی خواہش کا اظہار کیا۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم گل پلازہ آتش زدگی کی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں رات 10:15 بجے آگ لگی، جو تیزی سے ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کے ذریعے بالائی منزلوں تک پھیل گئے۔ دوسری جانب سانحے میں جاں بحق مزید 4 افراد کی DNA سے شناخت ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کراچی پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بجھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے لی گئی معلومات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر 10:37 پر پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 بجے، جبکہ ریسکیو 1112 کا عملہ 10:53 پر گل پلازہ پہنچا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں آگ لگی، جو تیزی سے پھیل گئی۔ ایئر کنڈیشن کی ڈکٹس کے ذریعے آگ نے بالائی میزنائن، پہلی منزل اور دوسری منزل کو لپیٹ میں لے لیا۔ زیادہ تر اموات گل پلازہ کے میزنائن فلور پر ہوئی۔ آگ لگنے سے 79 اموات ہوئی ہیں۔ ادھر سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق دہلی کالونی کے خاندان کے مزید 2 افراد کوثر پروین اور اشرف کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس بدقسمت خاندان کے 6 افراد بھیانک آگ کی نذر ہوئے۔ سانحہ گل پلازہ میں اب تک 28 لاشوں کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 20 کی شناخت DNA میچنگ سے کی گئی ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ سراپا احتجاج بن گئے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمارے پیاروں کی میتیں ہمیں واپس دو۔ سانحہ گل پلازہ ہوئے 12 دن گزر گئے لیکن ہمارے پیارے تاحال لاپتہ ہیں۔ اپڈیٹ لیتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، ثانیہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے افراد کے جو متاثرین ہیں، جو اہل خانہ ہیں، ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باڈیز جو ورثہ کے حوالے کی گئی تھی ان کو تدفین کر دی گئی، جبکہ باقی افراد جو اب تک کے لاپتہ ہیں ان کے پیاروں کے اب تک نہ ان کی باڈیز دی گئی ہیں نہ ان کے بارے میں کوئی بتایا گیا. جو سرکاری حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ جو اس کے مطابق جو افراد تھے ان کے تمام جو دینے کے بعد ان کی لاشیں ہیں جو ورثہ کے حوالے کر دی گئی تھی، لیکن جو یہ لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے اب تک کی کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی، جس باعث سے جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج. جی بہت شکریہ عارف حبیب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جانب سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر مکمل فوکس ہے. حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے لے کر آئی ہے. ترقیاتی منصوبوں سے لوگوں کی عارضی ہے. جب یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث بنیں گے. نیپا چرنگی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا اگر واقعی عوام کی پذیرائی ایم کیو ایم کو حاصل ہوتی تو بلدیاتی انتخابات میں وہ نمایاں کامیابی حاصل کرتے. یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ کراچی کی ترقی کے لیے ہیں. کراچی ترقی کر رہا ہے. اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب شہر بھر کی جو سڑکیں ہیں اس پہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں کہ وہ سڑکیں لوگوں کے استعمال میں آئیں، لوگوں کے لیے وہ سہولت پیدا ہو. جہاں پہ ریپیئر کے کام ہے وہاں پہ بھی حکومت سندھ، لوکل گورنمنٹ محکمہ اور کے ایم سی سپریٹلی کام کر رہے ہیں، لیکن بہتر سے بہتر چیزوں کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. جو کراچی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ تھا ریڈ لائن بی آر ٹی پہ. اس وقت ہم کھڑے ہیں ریڈ لائن بی آر ٹی پہ. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ یہاں سے آپ اپنی یہ ڈی ایس این جیز جو ہیں اور اپنے آپ کے جو کیمراز ہیں ان کو اس طرف لے جائیں اور یہاں سے آپ صفورہ چورنگی یہ سارا کرتے ہوئے جناح ایونیو پہ آئیں جو ایئرپورٹ کے پیرل روڈ جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سپیڈ سے یہ سارا کام چل رہا ہے. حکومتی اقدامات سے ملک کی معیشت مستحکم ہوئی. مسلم لیگ نون کی مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اسٹاک مارکیٹ میں ہر روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. پوری دنیا پاکستان کی کامیابی کے متعارف ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کے پرکشش مواقع ہیں. ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. تمام معاشی اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں. تجارتی خسارے کی وجہ سے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا تھا. 2035 تک ملکی برآمدات کو $100 ارب سے بڑھنا ہوگا. عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے میاں والی کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے وفد نے ملاقات کی. ملک کی سیاسی صورتحال، پنجاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس اور امن و امان پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد دینے پر خراج تحسین پیش کیا. وفد نے صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سرگودا کارڈیولوجی سے ضلع میاں والی کے امراض قلب کے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے. تاریخ میں پہلی بار پسماندہ اور چھوٹے اضلاع سے ہر بڑے پروجیکٹ کا آغاز کر رہی ہیں. عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے. ستھرا پنجاب پروگرام کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام بنا رہے ہیں. وفد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو میاں والی میں پہلی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرو بس کے تحفے پر اظہار تشکر کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور کی ایک پلازا میں لگنے والی آگ پر 5 منٹ کے اندر رسپانس دیا گیا. اگر بروقت کارروائی نہ ہوتی تو کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ماہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس سلسلے میں نگہبان رمضان پیکج متعارف کروایا گیا ہے جو 47 ارب روپے کا بڑا فلاحی پروگرام ہے. 45,000 روپے سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف فراہم کیا جائے گا جبکہ اس پیکج کو 42 لاکھ افراد مستفید ہو سکیں گے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت کارڈ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. پنجاب میں مختلف اضلاع میں سہولیات بازار لگائے جائیں گے اور مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو 10,000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے نیب کی بازیاب شدہ زمین عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے استعمال ہوں
ہوں گی۔ مراد علی شاہ نے پارکس اور تفریح مراکز کے قیام کے لیے زمین مختص کرنے کا بھی اعلان کیا۔ قومی احتساب بیورو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بحال شدہ سرکاری اثاثوں کی جلد منتقلی اور عوامی مفاد میں مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر سرکاری زمین کے تحفظ کے لیے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سرکاری زمین کی بازیابی سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی اور سندھ حکومت کو واپس کی گئی زمینوں کے دستاویزات حوالے کیے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیب نے سرکاری زمین سے متعلق 188 مقدمات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ تحقیقات کے بعد مجموعی طور پر 4,61,000 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی۔ کراچی میں 635 میں 350 ایکڑ سمندری زمین ریکور کی گئی۔ پاک بحریہ کے 2 افسران کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ ریئر ایڈمرل جاوید ضیاء نے 1984 میں پاک بحریہ کے ویپن انجینئرنگ برانچ میں کمیشن حاصل کی۔ وہ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئر میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ اپنے شاندار کیریئر کے دوران انہوں نے مختلف اہم تقرریوں پر خدمات سر انجام دیں۔ اس وقت ریئر ایڈمرل جاوید ضیاء نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کیس کا مختصر تحریری فیصلہ سنایا، جس میں انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کے نفاذ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ٹیکس سال 2022 کے لیے مخصوص شعبوں پر 10% سپر ٹیکس کا نفاذ قانونی ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ، لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیے ہیں، تاہم ہائی کورٹس کی جانب سے 10% ٹیکس کو امتیازی قرار دینے کی حد تک فیصلوں کو درست تسلیم کیا گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ملازمین کی بچت اور فلاحی فنڈز پر اضافی سپر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ متعلقہ فنڈز 15 روز کے اندر کمشنر ان لینڈ ریونیو کو استثناء کا سرٹیفکیٹ پیش کریں، جس کے بعد کمشنر 7 روز کے اندر سپر ٹیکس سے بری کرنے کا حکم جاری کریں گے۔ فیصلے کے مطابق سپر ٹیکس سرمایہ کاری اور سیکیورٹیز پر بھی لاگو ہوگا، جبکہ تیل اور گیس کمپنیوں پر ٹیکس پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ کے مطابق عائد کیا جائے گا۔ عدالت نے مختلف کمپنیوں کی اپیلیں بھی نمٹا دی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں اربوں روپے کی بے ضابطگی۔ نیب نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر محنت شاہد اور سابق سیکرٹری رفیق قریشی کے خلاف شکایات۔ اربوں روپے کے ٹھیکے خلاف ضابطہ من پسند افراد کو دینے کے الزام لگائے گئے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں پرویز بلدی سے۔ جی بالکل، ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگی کا انکشاف ہوا ہے، جس پر قومی اتحاد بیورو نیب نے سندھ حکومت کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے۔ نیب کو محکمہ محنت سندھ کے ادارے ورکرز ویلفیئر بورڈ میں مالی کرپشن سے متعلق شکایت موصول ہوئی، جن میں سابق وزیر محنت شاہد تعین اور سابق سیکرٹری رفیق قریشی پر اربوں روپے کے ٹھیکے کے خلاف ضابطہ من پسند افراد کو دینے کے الزامات ہیں۔ شکایت کے مطابق مزدوروں کے گھروں اور اسکولوں کی تعمیر کے نام پر 5.5 ارب روپے ڈیڈیکیٹر جاری کیا گیا، جو سندھ پبلک پروکیورمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر شائع نہیں ہوا۔ سرکاری ریکارڈ میں اشتہار کا ذکر موجود ہے، تاہم کسی معروف اخبار میں اشاعت نہیں ہوئی، جبکہ ڈمی اخبار میں اشتہار دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سب کے مطابق ٹھیکوں سے فائدہ اٹھانے والی ایک کمپنی سابق سیکرٹری کے رشتہ داروں کی ملکیت ہے، جبکہ ایک مبینہ فرم کو بغیر کام 50 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ اس کے علاوہ بغیر فزیکل ویریفیکیشن ٹھیکیداروں کو 1.25 ارب روپے جاری کیے جانے کا الزام بھی سامنے آیا ہے۔ نیب ترجمان کا کہنا ہے کہ ان بے ضابطگیوں سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ مزید تحقیقات جاری اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ پرویز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفباری کے پیش نظر پاک فوج نے بروقت ریسکیو اور امدادی آپریشن شروع کر دیے۔ پاک فوج کے جوان اور ریسکیو ٹیم برفباری میں پھنسے افراد، سیاحوں اور مقامی شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ ریسکیو کیے گئے مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شدید برفانی موسم کے باعث ہوسری، زیارت، بولان، ذوب، قلعہ سیف اللہ، لک پاسس اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع کرم میں بھی شدید بارشوں اور غیر معمولی برفباری کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت کے استعمال کرتے ہوئے متاثرہ سڑکیں بحال کی گئی ہیں۔ پاک فوج کے جوان شاہراہوں سے برف ہٹا کر پھنسے ہوئے مسافر اور گاڑیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ مقامی شہریوں نے شدید برفباری میں بروقت امدادی فراہم کرنے پر پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔
عالمی اور مقامی تاریخ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں نے بڑی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونے کی قیمت میں 21,100 روپے کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ کے مطابق فی تولہ سونا بڑھ کر پہلی بار 5,51,662 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 18,090 روپے اضافے کے بعد 4,72,961 روپے کی ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ دوسری جانب چاندی کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ملک بھر میں فی تولہ چاندی 271 روپے بڑھ کر 11,911 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $211 کے بڑے اضافے کے بعد پہلی بار $5,293 کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، جبکہ فی اونس چاندی کی قیمت $2.71 اضافے سے بڑھ کر پہلی بار $114.36 تک جا پہنچی۔ امریکہ کے مشہور کوہ پیما ایلیکس ہونولڈ نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس بار انہوں نے تائیوان کے بلند ترین عمارت تائپے 101 کو بغیر کسی رسی کے سر کر لیا۔ تفصیلات بہاب خان کی اس رپورٹ میں۔ قانونی اجازت کے بعد خطرناک کارنامہ، ایلیکس ہونولڈ کی تائپے 101 پر تاریخی چڑھائی۔ رپورٹس کے مطابق خراب موسم کے باعث ایلیکس ہونولڈ کو عمارت پر کچھ دیر رکنا پڑا، تاہم حالات بہتر ہونے پر مشن کامیابی سے مکمل کیا گیا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت چڑھائی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کی اجازت شاذ و نادر ہی دی جاتی ہے، جبکہ اس اقدام نے ایک بار پھر تائپے 101 کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ واضح رہے کہ تائپے 101 سن 2004 سے 2010 تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہی اور آج بھی یہ تائیوان کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز سے قبل ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر سلمان علی آقا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ٹیم سیریز کے لیے بہت پرجوش ہیں اور قومی ٹیم درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ T20 کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا اور ٹیم کنڈیشنز کے مطابق کرکٹ کھیلتی ہے۔ آسٹریلوی کپتان مچل مارش نے بھی سیریز کو دونوں ٹیموں کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کی فاسٹ بولنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی فاسٹ بولنگ کی تاریخ ہمیشہ روشن رہی ہے۔ مچل مارش نے مزاحیہ انداز میں کہا، اندازہ نہیں تھا پاکستان میں اتنی سردی ہوگی اور میں سردی کے کپڑے بھی ساتھ نہیں لایا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف T20 میچ کی سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا۔ سابق آسٹریلوی ٹیسٹ اوپنر سائمن پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے 3 T20 میچوں کی سیریز میں بطور کمنٹیٹر فرائض انجام دیں گے۔ کمنٹری پینل میں سائم کے ساتھ ساتھ سابق پاکستانی کپتان عامر سہیل اور رمیز راجہ سمیت سابق ٹیسٹ بلے باز بازد شامل ہیں، جبکہ سابق کپتان پاکستان ویمن کی ٹیم عروج ممتاز بھی 5 رکنی کمنٹری ٹیم کا حصہ ہوں گی۔ دوسری جانب زینب عباس PCB کی پچ سائڈ سیگمنٹ کی میزبانی کریں گی، جہاں ناظرین کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے تینوں میچز کے پری اور پوسٹ میچ شو کے دوران ماہرین کی تفصیلی تجزیاتی گفتگو دیکھنے کو ملے گی۔ دونوں ملکوں کے ٹیموں کی سیریز کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے T20 میچ 31 جنوری اور اتوار 1 فروری کو کھیلے جائیں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق تمام میچز شام 4 بجے کروائے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے ممکنہ مقابلے نے ایک بار پھر تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی ایک بار پھر گیدڑ بھپکیاں، پاکستان کو ممکنہ بائیکاٹ کی صورت میں قانونی کارروائی کی دھمکیاں دینے لگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے ماہم خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت کے ممکنہ میچ نے میدان سیاست سے لے کر میڈیا تک تہلکہ مچا دیا۔ بھارتی میڈیا کی گیدڑ بھپکیاں بھی عروج پر پہنچ گئیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف میچ کے ممکنہ بائیکاٹ پر بھارتی میڈیا نے مالی نقصان کے ازالے کے مقدمے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کیا تو یہ ICC کے پارٹیسپیشن ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی، جس پر براڈ کاسٹرز پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاک بھارت میچ سے منسلک اشتہارات، اسپانسرشپ اور برانڈنگ کی مد میں تقریباً $38 ملین کی آمدنی متوقع ہے اور میچ نہ ہونے کی صورت میں اسی مالی نقصان کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت یا عدم شرکت کا حتمی فیصلہ جمعے یا پیر تک کر لیا جائے گا۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ صوبائی وزیر برائے ورکس اینڈ سروسز جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی PSDP کے تحت سندھ میں جاری شاہراہوں اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سندھ
کوسٹل ہائی وے روہڑی سے N5 ٹنڈو ہلیار تا ٹنڈو آدم، نواب شاہ تا رونی پور مہرانی وے اور روہڑی تا گڈو بیراج سڑک کی بہتری سمت کی منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور فنڈز کے درست استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہوں کو بہتری سے عوامی سہولت کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں اور صوبائی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ اجلاس کے اختتام پر فیصلہ کیا گیا کہ تمام پروجیکٹس ڈائریکٹر اپنی اسکیموں سے متعلق تازہ ترین پیشرفت رپورٹ کے ساتھ آئندہ اجلاسوں میں شرکت کو یقینی بنائیں گے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اس اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔